بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں کیسے پہنچے، اور دوسرا یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک سے فرعون کی بیٹی جو تھی، جسے برس کا مرض تھا، کوڑ کا مرض تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک کی برکت سے شفا یاب ہو گئی۔ یہ تمام حالات کس طرح وقوع پذیر ہوئے، آج اس کے اوپر بحث کریں گے۔ پہلے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ تو سامعین، چلتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف۔ فرعون نے جب اپنے خواب کی تعبیر اپنے درباریوں سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے جو بھی بچے پیدا ہوں، لڑکے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امید سے ہوئیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں، ان کے رحم میں موجود تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ جب میرے بچے کی پیدائش ہوگی تو یہ فرعون کے سپاہی اسے قتل نہ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت اور پھر اس وقت ظاہر ہونے والا معجزہ، یہ ہم نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں کیسے پہنچے۔ تو سامعین، حضرت امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفرا البغوی الشافعی متوفی 660 ہجری فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ فرعون نے بچوں کی تلاش میں سختی کر دی ہے تو ان کو اپنے بیٹے کا خطرہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ حکم ڈالا کہ وہ اپنے بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کی قوم کے ایک بڑھائی کے پاس، جو کہ لکڑی کا کام کرتا تھا، اس سے ایک چھوٹا تابوت خریدا۔ تو جب وہ چھوٹا سا تابوت خرید رہی تھی تو اس بڑھائی نے پوچھا کہ تم اس تابوت کو کیا کرو گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سچ بولا، جھوٹ کو ناپسند کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اس میں اپنے بچے کو چھپاؤں گی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تابوت لے کر چلی گئی تو وہ بڑھائی، جو کہ پہلے سے ہی فرعون کی قوم سے تھا، وہ فرعون کے ان سپاہیوں کے پاس گیا جن کا کام تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ذبح کر دیا جائے۔ اور وہ بڑھائی اس نیت سے گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کارروائی کے بارے میں انہیں خبر دے۔ تو جب اس بڑھائی نے بولنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھائی کی گویائی کو سلب کر لیا، یعنی وہ گونگا ہو گیا۔ تو سپاہیوں نے اسے پاگل سمجھ کر مار پیٹ کر بھگا دیا۔ پھر جب وہ بڑھائی اپنے گھر لوٹا تو اس کی گویائی واپس لوٹ آئی، یعنی پھر وہ بولنے لگا۔ تو دوسری بار پھر گیا تاکہ وہ سپاہیوں کو شکایت لگائے۔ تو جب ان سپاہیوں کے پاس گیا تو اللہ نے دوسری بار پھر اس کو گونگا کر دیا۔ تو سپاہیوں نے دوسری بار اس کی مار پیٹائی کی اور اسے بھگا دیا۔ پھر جب وہ بڑھائی گھر واپس لوٹا تو اس کی گویائی لوٹ آئی، پھر بولنے لگا۔ پھر تیسری بار گیا۔ تو اب جب تیسری بار ان سپاہیوں کے پاس گیا تو اس مرتبہ گونگا بھی ہو گیا اور اندھا بھی۔ پھر گھر آ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھائی کو تندرست کر لیا، تو وہ پھر شکایت لگانے سے باز آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت میں بند کیا
اور اسے دریائے نیل میں اللہ کے حکم کے مطابق بہا دیا۔ اور یہ تابوت اس دریا میں بہتا ہوا فرعون کے گھر کی طرف چلا گیا، اور یہ اللہ کی قدرت تھی اور اللہ کا فیصلہ تھا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جسے سخت قسم کا برس کا مرض تھا، یعنی کوڑ کی مریضہ تھی وہ۔ فرعون کے اطباء اور جادوگروں نے اسے لا علاج کر دیا تھا۔ ایک سوموار کا دن تھا کہ فرعون دریا کے کنارے اپنی مجلس لگا کے بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، اور فرعون کی بیٹی جو برس زدہ تھی وہ بھی بیٹھی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھی کہ اسی دوران دریا کی موجیں ایک تابوت لے کر آئیں۔ فرعون نے کہا کہ یہ دریا میں کوئی چیز ہے جو درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ ہر طرف سے کشتیاں لے کر دوڑے، حتیٰ کہ اس تابوت کو فرعون کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب تابوت کو کھولا تو اس میں کم سن بچہ۔ فرعون نے جب دیکھا تو اس بچے کی آنکھوں کے درمیان نور تھا، اور وہ بچہ اپنی انگلی سے دودھ چوس رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرعون کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ جب اس بچے کو تابوت سے نکالا تو جہاں اس بچے کا لعاب دہن لگا تھا، فرعون کی بیٹی نے وہ لعاب اٹھا کر اپنے جسم پر لگایا، تو اس کا برس والا جو مرض تھا وہ ختم ہو گیا، اور فرعون کی بیٹی اس سے تندرست ہو گئی، اس کی بیماری چلی گئی۔ تو اس دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلنے لگے۔ تو سامعین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ سے فرعون کے گھر کی طرف پہنچنا۔ یہ اللہ رب العزت نے تمام سبب پیدا فرمائے، اور آج کی اس گفتگو کے اندر ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ والوں کی دشمنی مول لیتا ہے، اللہ رب العزت خود اس کا بدلہ لیتا ہے، خود اس کی سزا دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لعاب دہن کے اندر اللہ نے وہ برکت رکھی تھی کہ جو فرعون کی بیٹی کو پہنچتے ہی اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دی۔